السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں اپنی اسلامی ایمانی بہنوں کو نماز تہجد کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں کہ نماز تہجد ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کی رکعتیں کتنی ہیں، اور کب پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے اور کب پڑھنا اس کا زیادہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے نماز تہجد کی نیت کس طرح کی جاتی ہے۔ تو آئیے ان سب باتوں کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیں۔ میری بہنیں، یہ بہت ہی خوش کن اور بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ آپ کے اندر عبادات کا شوق زیادہ پایا جاتا ہے۔ آپ مردوں کے مقابلے میں عبادات کو پورے اہتمام کے ساتھ انجام دیتی ہیں۔ گھریلو کام کاج کو کرنے کے بعد خالی اوقات کو صحیح کاموں میں استعمال کرتی ہیں، اللہ کو یاد کرتی ہیں، اور اسی طریقے سے نفلی عبادتوں کا کثرت سے اہتمام کرتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں کے اندر نفلی روزوں کا اہتمام اگر مرد حضرات نہیں بھی کرتے ہیں، پھر بھی گھر کی خواتین ان روزوں کا کیا کرتی ہے، اہتمام کیا کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے نفلی عبادتوں کے اندر پورے شوق اور جذبے کے ساتھ ان عبادتوں کو وہ انجام دیتی ہے۔ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ آپ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار رہی ہیں اور دونوں کو بہتر بنا رہی ہیں، جس وجہ سے آپ خوش نظر آ رہے ہیں اور آپ کی زندگی میں خوشحالی بھی ہے اور آپ پورا دن سکون و اطمینان کے ساتھ گزارتے ہیں۔ نماز تہجد ایک ایسی نماز ہے کہ اللہ تعالیٰ کو فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ یہ نماز پسندیدہ اور محبوب ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے، چونکہ اس میں قربانیاں زیادہ ہے، مشقت زیادہ ہے کہ انسان رات کے آخری پہر میں جبکہ نیند کا زیادہ غلبہ ہوتا ہے اور شیطان طرح طرح کے بہکاوے اور وساوس دل کے اندر ڈالتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک آدمی اپنے بستر کو چھوڑ کر اور اپنے راحت اور آرام کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے میں کیا کرتے ہیں، یعنی مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں۔ یہ بہت اس سے اللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اور وجہ بھی یہ ہے کہ آخری پہر میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت آسمانی دنیا پر متوجہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پکار کر کہتی ہے کہ ہے کوئی اللہ کی بندی جو مجھ سے اپنی پریشانیوں کو حل کروائے، ہے کوئی اللہ کا بندہ جو مجھ سے رزق طلب کرے، روزی طلب کرے، ہے کوئی اللہ کی بندی جو اپنی زندگی کے اندر خوشحالی کا مطالبہ کرے، ہے کوئی اللہ کی نیک بندی جو راتوں میں جاگ کر اپنی اولاد کے حق میں بہتر دعا کرے اور میں اس کی اولاد کو بہتر اور اس کے مستقبل کو کیا کر دوں، بہتر کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پکارتی رہتی ہے۔ احادیث کے اندر اس نماز کی بہت زیادہ فضیلتیں وارد ہوئی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو 3 طرح کے آدمی سے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ 3 طرح کے آدمیوں سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلا آدمی وہ ہے جو رات کے وقت میں کیا کرے، تہجد کی نماز ادا کرے، یعنی رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ کے سامنے ہاتھوں کو باندھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جائے، مشغول ہو جائے۔ یہ آدمی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب اور بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور دوسرا وہ آدمی یا وہ قوم جو نمازوں کے لیے کیا کرے، صف بندی کرے، اور تیسرا وہ شخص جو میدان جہاد میں جا کر کے صفوں کی کیا کرے، ترتیب لگائے۔ تو یہ 3 آدمی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ اور بہت زیادہ محبوب ہے، اور اللہ اگر کسی کو اپنا محبوب بنا لے تو اس کی دنیا بھی بہتر اور آخرت بھی کیا ہو جائے، بہتر ہو جائے۔ یہ نماز ایسی ہے کہ جس کے بعد اگر کوئی دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتے ہیں بلکہ قبول کرتے ہیں۔ اور یہ نماز ایسی ہے کہ اس نماز کی وجہ سے گناہیں کیا ہو جاتی ہیں، جھڑ جاتی ہیں، گناہیں معاف ہو جاتی ہیں اور دل کو ایک طرح سے کیا ملتا ہے، سکون ملتا ہے، خوشحالی ملتی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں نماز کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ میری بہن، اس نماز کو ادا کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان اور بہت ہی ایزی ہے۔ جس طرح ہم دوسرے نمازوں کو ادا کرتے ہیں، دوسرے نفلی نمازوں کو ادا کرتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے اس نماز کو بھی ادا کی جاتی ہے۔ یعنی یہ کوئی نیا طریقہ اور کوئی نئی نماز نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے ہم دیگر نفلی نمازوں کو ادا کرتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے اس نماز کو بھی ادا کی جاتی ہے۔ اس نماز کو ادا کرنے کا سب سے بہتر وقت یہ رات کا آخری پہر ہے، یعنی رات کا آخری حصہ ہے۔ اس کے اندر اگر آپ نماز ادا کریں گے تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا، اور وہاں نماز ادا کریں گے تو وہاں خدا کی رحمت کو آپ زیادہ حاصل
کرنے والی ہو جائیں گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رات کے آخری پہر میں یا رات میں کچھ دیر سونے کے بعد جب آنکھ کھلے آپ اس نماز کو کیا کر لیں، ادا کر لیں۔ اس کی رکعتیں کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ جو ہیں یہ 12 رکعتیں ہیں، لیکن 2 رکعت کر کے آپ ادا کریں گی، یعنی 2 رکعت پڑھیں گی، پھر جو ہے سلام پھیر کر پھر دوسری 2 رکعت کے لیے آپ کیا ہو جائیں گے، کھڑی ہو جائیں گی۔ ادا کرنے کا طریقہ یوں ہے کہ آپ جو ہے سب سے پہلے اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو کر اور وضو سے فارغ ہو کر آپ مصلی پر کھڑی ہو جائیں، اور مصلی میں کھڑے ہونے کے بعد جو ہے آپ اگر نیت زبان سے ادا کرنا چاہیں تو یوں ادا کر سکتی ہیں کہ میں 2 رکعت نماز تہجد کی نیت کرتی ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کر آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو جو ہے کیا کریں گے، دونوں کاندھے تک کیا کریں گے، اٹھائیں گے، یعنی کانوں تک آپ اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھائیں گے، دونوں کاندھے تک اٹھانے کے بعد جو ہے اپنے سینے پر اپنے دونوں ہاتھوں کو کیا کر لیں گے، باندھ لیں گے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ہاتھوں کو اٹھاتے وقت آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو جو ہے چادر سے اور دوپٹے سے باہر نہیں نکالیں گی، بلکہ اندر ہی آپ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر سینے پر باندھ لیں گی۔ اس کے بعد جو ہے آپ کیا کریں گی، ثنا پڑھیں گی، اور ثنا کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں گی، اور اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد جو ہے آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گی، اور سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت آپ کو یاد ہیں اسی سورت کی آپ کیا کریں گی، تلاوت کریں گی۔ یاد رہے کہ لمبی تلاوت کرنا اور لمبی صورتوں کا پڑھنا زیادہ مسنون ہے، یعنی رکعت کو آپ کیا کریں گے، لمبی کریں گی۔ آپ کو اگر چھوٹی کئی صورتیں یاد ہیں، مثال کے طور پر آخری کی 10 صورتیں آپ کو علم ترا سے یاد ہے، تو آپ کیا کریں کہ 8 صورتوں کو جو ہے پہلی رکعت کے اندر ادا کر لیں، اور آخری کی 2 رکعت میں جو ہے 2 صورت کو آپ پڑھ لیں۔ تو اس طرح سے آپ کیا کر سکتی ہیں، اپنی جو ہے نماز کو لمبی کر سکتی ہیں، اس لیے کہ تعداد یعنی رکعت کی تعداد کے مقابلے میں یعنی رکعت کو لمبا کرنا کیا کرنا، لمبی کرنا، یعنی زیادہ کھڑے رہنا اللہ کے سامنے میں اور قرآن کی تلاوت کرنا، یہ زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ تو اب کیا کریں گے، سورہ فاتحہ کے بعد کسی دوسری سورت کو آپ ملائیں گی، اور ملانے کے بعد جو ہے پھر رکوع کریں گی، رکوع کی تسبیح پڑھیں گی اور کھڑی ہو جائیں گی، اور پھر جو ہے سجدے کریں گی، 2 سجدے کرنے کے بعد جو ہے آپ کھڑی ہو کر کے پھر جو ہے بسم اللہ سے آپ کیا کریں گے، نماز کو شروع کریں گے، یعنی بسم اللہ پڑھ کر جو ہے سورہ فاتحہ پڑھیں گی، اور پھر کوئی سورت پڑھیں گی، اور سورت پڑھنے کے بعد پھر کیا کریں گے، رکوع اور سجدے کرنے کے بعد قاعدہ میں بیٹھ کر آپ جو ہے تشہد اور جو ہے درود شریف اور پھر دعائے معصورہ پڑھ کر آپ کیا کر دیں گے، سلام پھیر دیں گے۔ تو بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ اس نماز کو ادا کرنے کا، بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ جس طرح سے دوسری نمازوں کو آپ ادا کرتی ہیں اسی طریقے سے اس نماز کو بھی کیا کریں گی، ادا کریں گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر باتیں سمجھ میں آ گئی ہے تو پھر جو ہے آپ ویڈیو کو جو ہے شیئر کر دیں، اور اسی طریقے سے ویڈیو پر جو ہے ایک پیارا سا کمنٹ بھی کر دیں، اور اسی طریقے سے جو ہے آپ اگر چاہیں تو لائک بھی کر سکتے ہیں، اور اگر ہماری باتیں اچھی لگتی ہیں تو ہم سے جڑے رہنے کے لیے اس چینل کو کیا کریں، آپ سبسکرائب کر دیں، اور پھر جو ہے ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس نماز کی جو ہے پابندی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔